گناہوں کا سامنا ہے. تو یہ جو جہاد اکبر ہے اس میں انسان کے پاس ہتھیار کیا ہونے چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں شیطان سے بچنے کا سب سے جو بہتر چیز ہے وہ الف ہے، یعنی کہ اللہ. اللہ جو ہے وہ ہر تالے کی چابی ہے، بس اسے چلانا آنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ملوث رہتے ہیں دنیا میں، مقصد اپنا بھول گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا اور تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی تلقین کرو. ہم یہاں دنیا میں الجھ کے رہ گئے. اس وجہ سے ہمارا معاملہ جو ہے شیطان نے اچک لیا زیادہ تر معاملہ. بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا. بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ یہ گزارا ہے اس میں شیطان تو بند تھا لیکن اس کے اثرات باقی تھے. وہ اثرات شیطان کے کھلنے کے بعد پھر نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے جو آپ کو کل بتایا تھا اس کا ورد رکھنا چاہیے اور سوچتے رہنا چاہیے اس بات کو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اصل میں رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے نا، وہ جن جن چیزوں کی ہماری ایک مہینے کی یہ ٹریننگ ہوئی ہے، تربیتی کیمپ سمجھ لیں ایک مہینے کا جو لگا ہے، اس میں جن چیزوں سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے جیسے صبر ہے، استقامت ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بد نظری ہے، راتوں میں جاگنا ہے، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جانی چاہیے جس سے کہ ہم شیطان سے بچ رہے ہیں. ورنہ شیطان کے تو حربے ایسے ایسے ہیں. من الجنتی والناس قرآن نے کہا ہے کہ یہ انسانوں میں بھی ہے. مطلب اس کا جو لشکر جو آپ ذکر کر رہی ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، دو ہی لفظ آئے ہیں قرآن میں. تو حزب الشیطان میں جو لوگ، اس میں بہت سارے انسان بھی آتے ہیں اور جن بھی آتے ہیں. یہ دونوں میں سے آپ کو ملتے ہیں. جنوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ وسوسوں کے ذریعے آپ کو بہکاتے ہیں، شیطان کا جو اصل کام ہے. اور انسانوں میں بھی جو ملوث ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، وہ اس کی طرف راغب کرتے ہیں. ان لوگوں سے اصل میں بچنا وہ ٹریننگ تھی ایک مہینے کی آپ کی. اس ٹریننگ پہ آپ کو سوچنا ہے کہ کن کن گناہوں سے اللہ نے ہمیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. تقوی جو ہے، تقوی ہر وہ چیز جس چیز کو آپ کا دل مانے کہ یہ گناہ ہے اس سے بچنا، اور جس چیز کو آپ کا دل مانے کہ یہ ٹھیک ہے اسے کرنا چاہیے اسے کرنا، یہ تقوی ہے. اور متقی ہمیشہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. نافرمانی کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں نا، لوگوں کے بیچ میں تو بہت لوگ تقوی والے بنتے ہیں. تو آخرت اپنی بچانا، گناہوں سے بچنا، انجام سے، برے انجام سے بچنا، یہ تمام تر چیزیں تقوی کے اس میں آتی ہیں. بالکل. مجھے صاحب ایک بار پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بھی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یقین محکم پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی ذات پر، اس کے انعام و اکرام پر، اس کے بخشش پر، اس کے عفو و کرم پر. اسی طرح عمل پہم، یہ جو پیریڈ تھا ہمارا وہ ایک مہینے کا نہیں ہے، یہ سال کے 12 مہینے، 365 دن، اور جب تک زندگی ہے آخری سانس تک اس راہ پر کاربند رہنے کا. تیسری چیز محبت فاتح عالم. ہم نے رمضان مبارک میں جو خیر خواہی کی، جو بندوں کا خیال رکھا، جس طرح سے ہم نے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ہمیں پوری زندگی ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ صرف ایک مہینے تک محدود نہیں تھا، اس طرف بھی آئیں گے. لیکن جیسے بھی آپ نے بتایا کہ شیطان دو طرح سے وسوسوں سے بھڑکاتا ہے، یا اس کا ایک جو لاؤ لشکر ہے اس میں بہت سے انسان کے روپ میں بھی شیطان ملتے ہیں. تو شیطان اپنے گروہ میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اول تو وسوسے ڈالتا ہے، دوسری چیزیں وہ ان کے دلوں میں لمبی امیدیں جگاتا ہے. لمبی امیدیں، ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیں جو ہے یہاں جو بھی عیش و آرام ملا ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہمیں استعمال کرنا ہے. وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین ہے وہ لمبی امیدیں نہیں پالتے. یہ لمبی امیدیں کتنی ان کی ساری امیدیں اللہ ہی سے ہوتی ہیں. بات یہ ہے نا کہ شیطان کے تو حربے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے بھٹکاتا ہے. وہ اصل میں اسلام جو ہے نا یہ ثواب کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سسٹم پورے بدلنے کی تعلیم دیتا ہے. ثواب سے تو خود غرضی آتی ہے. ہمیں جو شیطان نے لگایا ہوا ہے نا یہ خود غرضی ہے کہ صرف ہم اپنی تسبیحات پہ، اپنی نمازوں پہ، یہ پورا سسٹم چینج کرنے کی بات کرتا ہے اسلام، کہ آپ لوگوں تک بات پہنچائیں، ان کی برائی دور کریں. شیطان کے حربوں کی جو آپ بات کر رہی ہیں، قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہیں تک گمراہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ میں خواب میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں اور وہاں مجھے آواز آئی بادلوں سے کہ تم اب بالکل اتنی اونچائی پہ پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تم سب چھوڑ دو.
تو میں نے سوچا اس ٹائم کہ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے عبادت کو ختم نہیں کیا، نمازوں کو ختم نہیں کیا، تو میں تو ہوں کیا چیز. تو پھر میں یہ بات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، شیطان سے پناہ مانگی اللہ کی. تو وہ بادلوں سے نکل کے آیا باہر اور کہنے لگا میں نے بہت لوگوں کو اسی طرح بھٹکایا لیکن تو بچیا اپنی علم کی وجہ سے. تو اس نے کہا بھاگ ملاؤں، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اب بھی میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں پہ جب وہ حربے چلاتا ہے تو ہم تو معمولی لوگ ہیں بالکل. تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں، وسوسوں سے، لوگوں کے ذریعے، مطلب کوئی ایسے حالات پیدا کر دے گا سامنے. اب وہاں ہماری نظروں میں اگر شریعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، تب ہم بچیں گے. یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے اسے یاد رکھنا 11 مہینے تک. اس کا بہترین طریقہ ایک تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 مہینے رکھتے تھے روزے، 3 روزے رکھتے تھے ایک مہینے کے بیچ کے. وہ روزے اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں پورے رمضان وہ جو ہے ہمیشہ سال بھر یاد رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کا جو معاملہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو بھوکا رکھا گیا ہے وہ صرف یہ جتانے کے لیے کہ پتہ لگے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان کی بھوک. اب وہ مسکینوں کا جو خیال ہے ہمارے ذہن میں رہے اور ہم اپنا سر پلس جو ہے سارے سال ان لوگوں پہ لگاتے رہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رمضان ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اسے پورے سال اسے مطلب اسپریڈ کرتے رہیں چیزوں کو. بالکل. بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، صوفیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کئی دن فاقے پہ رہتے تھے، کھاتے بھی تھے تو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر یا جو کی روٹی. تو یہ کہتے تھے، ان کا قول بہت سے بزرگان دین کا یہ ہے کہ اپنا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے، اپنا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو کھلایا عرش پر جاتا ہے. تو رمضان مبارک نے ہمیں جو بھوک پیاس کا احساس دلایا تھا اس کو سال کے باقی دنوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے. بے شک، تبھی تو مسکین جو لوگ ہیں ان کی محرومی کا ہمیں احساس ہوگا. دوسری رمضان ایک اور چیز دیتا ہے، استقامت. آپ یہ دیکھیں نا، 2-3 روزے تو کوئی بھی رکھ لے، 30 دن تک لگاتار روزے رکھنا اتنی گرمی کے، یہ اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہو سکتا. یہ استقامت اللہ چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا روز ان پہ کوڑا پھینکتی تھی اور 2-3 دن جب نہیں آئی وہ تو حضور اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے. اس میں بات وہ تو ملتی ہے کہ حضور کی جو مطلب اللہ رب العزت نے انہیں بہت شریف نفس دے کے بھیجا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور اگر اسے پلٹ کے کچھ نہیں کہتے تھے تو کم سے کم راستہ تو بدل سکتے تھے. مگر یہ استقامت کا پہاڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ راستہ تک نہیں بدلا. روز اسی گلی سے گزرتے تھے کہ اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے میرے اوپر کوڑا ڈالنے سے. تو یہ اصل میں چیزیں جو ہمیں رمضان دیتا ہے ان چیزوں کا ریمائنڈر ہمارے ذہنوں میں رہے. جو استقامت، جو صبر، جو لوگوں کے لیے محبت، جو راتوں کو جاگنا، اللہ سے تعلق، جو ہمیں مطلب زیادہ نمازیں دی گئی ہیں رات کو جاگنے کی، وہ سب ہمارا اللہ رب العزت سے رابطہ بڑھے، اس سے ہمارا تعلق بڑھے، اس سے ہم مانگتے رہیں، ہمیں احساس رہے کہ کوئی ذات ہے جو دے بھی سکتی ہے اور اس کے سارے اختیار ہیں. تب ہم، ورنہ ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کے معاملے میں ہمیں ہر وقت کوئی بھی کام پڑے تو اگر ہمارا اللہ سے رابطہ اور تعلق ہوگا تو ہم پہلے جھکیں گے. 2 نفل پڑھتے تھے صحابہ کرام، کتنی بڑی مصیبت آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم دیکھتے کہ خراب ہو رہا فوراً 2 نفل پڑھتے. تو وہ یہ ساری تربیت ہمارا یہ 1 مہینے کی جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے یہ پورے 11 مہینے باقی زندگی گزارنے کے لیے ہوئی ہے. لیکن لوگ اسے اصل میں روایتی سب بنا کے چھوڑ دیا. خوش ہوتے ہیں کہ جس دن عید ہو جائے اپنا جان چھٹی ہے ہماری، معاذ اللہ. یہ جان چھڑانا ہے. بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ تو آپ یقین کریں کہ 5 مہینے پہلے سے انتظار کرتے ہیں اور 6 مہینے تک بعد میں اس کا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما. تو یہاں بھی آپ نے قیام اللیل کا ذکر کیا. مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں تو جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، لیکن تہجد کی جو نماز ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا، اپنے حال دل کہنے کا، اپنے سارے دکھڑے سنانے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، خاموشی ہے، بندے کی ندا ہے، بندے کی سرگوشی ہے اور رب کی سماعت ہے. درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. ہمارے بہت سے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، کوئی اپنی صحت کو لے کے، کوئی اپنی تندرستی کو، کوئی بیماری کو، کوئی روزی کو لے کر، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کہیں تعلیم ہے، کہیں بے اولادی ہے، کوئی محرومی ہے. تو ہم آپ کے ذریعے یہ گزارش کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے راز و نیاز کا جو وہ چھوٹا سا وقت ہے اس کو جانے نہ دیں. یہ تو میں نے جب رمضان سے پہلے کا پروگرام ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ تو بہت آسان ہے. ان 30 دنوں میں رات میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. اگر لوگ 10 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں اور اس کی پریکٹس کر لیں
تو یہ سارے سال بعد میں کام آئے گی، کیونکہ یہ جو وقت ہے، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، یہ حقیقت ہے بات. اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، ہماری تعلق ان لوگوں سے ایسا ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ وہاں موجود ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سرسراہٹ سنتے ہیں، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذات ہمارے سامنے، اور اس طرح مانگتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ بات چیت ہی تو ہے اللہ سے. آپ جو چیزیں اپنی رکھ رہے ہیں اللہ کے آگے، وہ حی القیوم اپنے آپ کو کہتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو نہ کرائے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جب اللہ سے ہوگا نا، تب ہم اس طرف مائل ہوں گے. ہم جو ہیں مادیت میں اتنے زیادہ بڑھ چکے، ورنہ ہماری ٹاپ پرائرٹی اللہ ہو. جہاں کہیں بھی ہمارا کوئی معاملہ ایسا آئے کہ ہم اٹکتے ہوئے ہوں، جو میں شروع میں لفظ کہا ہے کہ ہر تالے کی چابی الف ہے، الف یعنی اللہ، بس ہمیں کھولنا آنا چاہیے. تو جو لوگ جتنی بھی پریشانی، اللہ کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی بڑی سے بڑی پریشانی بھی، اپنا ہر معاملہ اللہ کے آگے رکھیں. تو یہی تو سکھایا رمضان نے ہمیں کہ استقامت کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ، آپ جس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، آپ باقی عبادات اور اللہ سے تعلق کہ اللہ ہماری پریشانی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دور کر سکتا ہے، اسے پورے اختیارات ہیں. یہ تعلق اگر اللہ سے بڑھے تو محسوس کرنے والا دل بے چاہیے، شک. بیان کرنے والی زبان چاہیے. بے شک بالکل. بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم مادی وسائل کی جانب دوڑتے ہیں، اور جو حقیقی ہمارا مالک ہے، جو مولا ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں. دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں. مجاز صاحب، آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں، حالانکہ بہت اہم باتیں ابھی بھی باقی ہیں. پہلے رخسانہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال یہ ہے کہ جیسے کہ گھر میں شادی کا ماحول ہے اور میری امی کو 1 سال ہو گیا انتقال کیے ہوئے، تو پہلے امی کا قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا شادی کا قرآن خوانی کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال اور ہے پلیز. یہ خواب سے تعلقات ہے کہ 3-4 دن پہلے امی رمضان میں امی آئی ہیں گھر میں اور بچوں سے کہہ رہی کہ جو لینا ہے لے لو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی، سب سے پہلے راہ نجات کی پوری ٹیم کو میرے دل سے بولتا ہوں عید مبارک ہو. اور یہ پروگرام جو ہے تو ہمیشہ قیامت کی طرح تک چلتا رہے. اور دوسری بات کہ مولانا صاحب نے جو ہمیں بتایا ہے اتہاس، جو مہینہ بھر ہم کبھی لائف میں نہیں بھول سکتے اسے. جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی، اور جو سنا ہے وہ بھی، اور جو نہیں سنا ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا. ہاں، سوال رہا باجی یہ کہ جیسے دانتوں میں درد رہتا ہے کسی کے انسان کے، تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب سے اتنی التجا ہے کہ بتا دیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار سالار بھائی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں.